حضرات یہ تھے جناب محترم بلال قاسمی صاحب۔ آئیے حضرات نظم کی منزلتوں کو طے کرتے ہوئے اب ہم نثر کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اپنی گزارش حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نقوی حسین صاحب اللہ سے وہ آئیں اور چند معروضات ہماری گوش گزار کریں۔ آپ حضرات باوجہ بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما الامام الحجہ حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ بکل الساعہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، وقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الحکیم وقولہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات محمد وعلی حضرات، یہ یقین مانیے کہ میرا دل بھی اس وقت صرف آپ حضرات کو دعا ہی کہنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ شہید راہ خدا کی محفل منعقد کرنے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ لہذا میرے دل کی گہرائیوں سے تمام ہی حضرات کے لیے دعا نکل رہی ہے کہ جو اس شہید راہ خدا کی بارگاہ کے اندر شرکت کری ہے، اور جیسے کہ ابھی ہمارے بلال بھائی نے پڑھا، نیر بھائی نے پڑھا حجب بنیادی کے حوالے سے کہ ان کے جسم اطہر کو تر و تازہ دیکھ کر دنیا والوں کو تعجب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں، اس لیے کہ دنیا والوں نے قرآن کے کافی ہونے کا نعرہ تو لگایا، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن ان کو نور ہدایت نہیں ملا۔ گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ولائے محمد و آل محمد رکھ کے میری تلاوت کرو گے تو آنکھوں کی روشنی بڑھے گی، اگر بغض علی رکھ کے قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہیں گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ گمراہی ہے کہ قرآن کے دامن سے متمسک ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی حجر بن عدی کے جسم اطہر کو 1400 سال کے بعد بھی صحیح و سالم دیکھنے کے بعد دنیا والوں کو تعجب ہو رہا ہے، لیکن علی والوں کو تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بار بار اسی آیت کی تلاوت کرتا رہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ایک دلیل تو قرآنی آیت ہو گئی، نص قرآنی ہو گئی، اور دوسری دلیل دیکھنی ہے تو دنیا آئے شہید راہ خدا کی بارگاہ میں منعقد ہونے والی اس محفل کو دیکھے، اس مجمع کو دیکھے، اور پھر دیکھے کیا شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کیا دنیا نے کسی مردے کے نام پر پوری رات میں اتنے افراد کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ زندہ کے ماننے والے ہیں، خود بھی زندہ ہے، زندہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا، شہید کی حیات کے بارے میں تو شک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ بہت سے مرتے ہیں، شاعر مر گیا لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسے مردہ نہ کہو، عالم مر گیا لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسے مردہ نہ کہو، ڈاکٹر مر گیا لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسے مردہ نہ کہو، لیکن واحد شہید ہے کہ جس کے بارے میں قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ خبردار جو ہماری راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ یہ زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ شہید کی حیات کی دوسری واضح دلیل خود آیت نے آخری لفظ رکھ کے کر دیا، وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیا دنیا نے کسی مردہ انسان کے پاس لے جا کر کبھی رزق رکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ مر گیا ہو بریانی کی ایک پلیٹ لے جا کر مردے کے سامنے رکھی ہو؟ رزق ہی تو ہے نہیں، جب بھی رکھا جاتا ہے رزق زندہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آیت نے خود کہا کہ شہید رزق پا رہے ہیں،
جب رزق پا رہے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شہید جو رزق پا رہا ہے اور ہم جو رزق کھا رہے ہیں کیا برابر ہے؟ جب ہمارے تبادل ذہنی رزق کے بارے میں ہوتا ہے تو روٹی، چاول، بریانی، مرغا، گوشت، تو کیا شہید کو بھی یہی رزق مل رہا ہے؟ دیکھیے، واضح لفظوں کے اندر میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، وقت کے امام کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ آپ کا 12واں امام بتا رہا ہے کہ شہید کو کون سا رزق مل رہا ہے۔ امام زمانہ کی مشہور و معروف دعا ہے کہ جس میں امام نے کہا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، اے پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کا رزق عطا کر۔ گویا امام زمانہ نے بتایا کہ جو شہداء کو رزق ملتا ہے وہ اطاعت پروردگار کا ملتا ہے، اور شہید خود بھی زندہ ہوتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی زندہ رکھتا ہے، جس کا زندہ ثبوت ابھی آپ نے نماز صبح کے وقت دیکھ لیا کہ اگر شہید اطاعت پروردگار کا رزق پروردگار کے یہاں سے حاصل کر رہا ہے تو اپنے غلاموں کو بھی اطاعت پروردگار کا رزق دے رہا ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب چونکہ وقت بھی اس سے زیادہ کا متحمل نہیں ہے کہ میں اور وقت دوں، انشاءاللہ نماز جمعہ کے خطبوں کے اندر جو فضیلتیں اور شہید کے حوالے سے گفتگو رہ گئی ہے وہ ہوگی۔ آخر میں وقت کے امام کا واسطہ دے کر ہم پروردگار کی بارگاہ میں اتنا ہی دعا کرتے ہیں کہ معبود تجھے امام محمد تقی کے اس فرزند حسین اصغر کی ولادت بسعادت کے پرمسرت موقع کے اوپر تجھے چاہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، جتنے بھی شہرا کرام، مہمان، زائرین یہاں پر آئے ہیں، ان سب کی حاضری اور زیارت کو قبول فرمانا۔ معبود ان سب کو ساتھ خیریت کے ان کے وطن پہنچانا۔ معبود ان کی جو بھی دلی تمنائیں آرزویں ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے کے اندر اس کو قبولیت کی منزل عطا فرمانا۔ معبود بالخصوص شام کے اندر بی بی زینب، بی بی سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرمانا۔ وہاں کے مجاہدین جو بی بی زینب اور بی بی سکینہ کے روزوں کی حفاظت کے اندر مشغول ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ بالخصوص آیت اللہ حسن نصر اللہ کی حیات کی حفاظت فرمانا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ معبود بحرین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ معبود دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جہاں کہیں بھی امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔